بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور سامعین بھائیو، یہ مضمون چل رہا ہے، کئی روز ہو گئے رمضان کے اخیر سے، بیچ میں پھر چھٹی بھی رہی، یعنی میدان محشر میں جو حالات پیش آئیں گے۔ دراصل بھائی یہ ذہن میں رکھ لو کہ واقعات پڑھ کر سنانا نہیں ہے، اور کوئی تاریخ کی وہ نہیں ہے کہ میں تاریخ پڑھتا جا رہا ہوں۔ عبرت، نصیحت، آخرت کی تیاری اور یہ چیزیں ذہن میں دل دماغ میں بیٹھے تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس دن کی ناکامیوں، محرومیوں، تکلیفوں سے بچیں اور اس دن کی راحتیں، عزتیں، سرخرویاں ہم حاصل کریں۔ تو بہرحال اب اخیر تقریباً چل رہا ہے۔ آج کا یہ عنوان ہے کہ میدان محشر میں وہ حساب و کتاب سے گزر گئے، میزان عمل بھی ہو گیا، ترازو جی اس میں تولے گئے اعمال سب، اور اس کے بعد اب حساب کتاب کے بعد اس سب کے بعد ہے کہ ایک پل صراط سے گزرنا ہمیں۔ اس کے لیے میرے عزیز اور بھائیو، جب ان سب مراحل سے سب لوگ گزر چکے ہوں گے تو آگے چلنے کے بعد اب کیا شکل پیش آئے گی؟ روایتوں میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یؤتی بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ اللہ اللہ اللہ! قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور اس کی کیفیت اور حالت اور منظر جو کھینچا گیا حدیث شریف میں وہ ایسا بھیانک ہے۔ 70,000 لگامیں، 70,000، اور ہر ہزار کے ساتھ نہیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے وہ اسے کھینچ کے لائیں گے۔ فرشتوں کی طاقت کو ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ جی تو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور وہ اس کو 70,000، ہر لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتے ہوں گے، وہ جسے کھینچ کے لائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ جتنے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں وغیرہ، سب ان سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچانا ہے، تو اعلان کیا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے، ینادی منادی لیذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون، جاؤ جس کی طرف جو عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ چلے جاؤ، صلیب والے صلیب کے ساتھ، بتوں والے بتوں کے ساتھ، اور دوسرے معبودوں کے ساتھ، پتھر پوجنے والے پتھروں کے ساتھ، اور جن چیزوں کو جو پوجتا تھا وہ ان کے پیچھے چل دے گا، اور وہ بھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر یہ معبود ہوتے ما وردوہا وہاں نہ آتے۔ تو اس طرح ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم کے ایندھن سب بن جائیں گے۔ یہود و نصارہ کا معاملہ ہوگا کہ اللہ عز و جل ان سے دریافت کریں گے اور پوچھیں گے، اے یہودیو تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ عیسائیو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی وہ دونوں جواب دیں گے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی منشا سے، کہنے سے، اجازت سے، رضامندی سے سب نہیں ہوا، اس لیے وہ تو انبیاء ہیں، وہ تو بری ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں گے، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُنْتُ قُلْتُ لَهُمْ، جی میں نے ان سے نہیں کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ بہرحال تو یہودیوں سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے کہ عزیر جو اللہ کے بیٹے ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ ان کو کہا جائے گا تم نے غلط کہا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو پانی پلا دیا جائے، تو حکم دیا جائے گا کہ پی لو، ادھر جاؤ اور جا کر کے پی لو، اور اس طرف ادھر ہی ان کو جہنم میں یتساقطون فی جہنم، سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ نصارہ کا بھی یہی معاملہ ہوگا، تم کس کو؟ تو کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا وہی جواب کہ نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے، لہذا تم کیا چاہتے ہو کہ ہم کو پانی پلا دیں؟ جی ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، ان کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام اس طرح سے ترتیب وار مشرکین، منافقین، کفار، یہود و نصارہ سارے جہنم میں۔
اب آگے منافق چونکہ ظاہر میں بظاہر کسی کی پوجا تو نہیں کرتے تھے تو ایمان والے اور منافقین باقی رہے. اب ایمان والے اور منافقین جو باقی رہ گئے اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے لیے بھی ایک نظام قائم کیا جائے گا تاکہ ایمان والے واضح ہو جائیں اور بالکل کلیئر اور صاف علیحدہ ہو جائیں، منافق الگ. چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجلی ساق ظاہر فرمائیں گے. تجلی ساق پوری روایت میں اس طرح سے ہے کہ حتی اذا لم يبقى الا من كان يعبد الله تعالی من بر ولا فاجر، جب صرف یہ لوگ رہ جائیں گے نیک و بدکار لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ عز و جل ایک خاص شکل و صورت میں آئیں گے، یعنی خاص قسم کی ایک معمولی سی تجلی کی صورت میں تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ما تنتظرون، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ سب تو چلے گئے، جو جس کی عبادت کرتا تھا ادھر چلے گئے، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ تو یہ جواب دیں گے یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما كنا الیہم، ہم کیوں ان کے ساتھ جاتے، ہم تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھے جبکہ ہمیں ان کی ضرورت تھی، اس لیے ہمیں تو انتظار ہے جی کہ ہمارا رب ہو اور اپنے رب ہی کے ساتھ ہم وہاں تھے اور یہاں بھی ہوں گے. تو وہ جو تجلی کی شکل میں ظہور ہوا وہاں سے آواز آئے گی انا ربکم، تو یہ اہل ایمان کہیں گے نعوذ باللہ منک لا نشرک باللہ شیئا، 2-3 مرتبہ اسی طرح سے کہیں گے. بہرحال میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کیونکہ تفصیل زیادہ ہوگی تو پھر وقت چلا جائے گا. آخر میں اللہ کی ایک تجلی ظاہر ہوگی اور اس کو تجلی ساق کہتے ہیں. ساق کا معنی تو پنڈلی کا ہے، لیکن پنڈلی نہ سا کہنا، پنڈلی مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ خاص قسم کی تجلی ہے. جب اس تجلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ متجلی ہوں گے اور وہ تجلی ظاہر فرمائیں گے تو جتنے مخلص ایمان والے ہیں جو حقیقت میں اللہ کو کی عبادت کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے وہ سارے کے سامنے اللہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے جیسے دنیا میں سجدہ کرتے تھے. اور یہ منافق جس کے دل میں نفاق تھا، میرے عزیزو رک کر یہاں اپنے دل کو ایک ذرا سا جھنجھوڑ لینا دل کو، بس غور سے سن لینا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں، روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں نفاق تو نہیں ہے دل میں. اس امت میں روایتوں میں ہے کہ نفاق بہت ہوگا، ظاہر میں ایمان، کھانا پینا، نام، عید، بقرعید، گوشت سب، لیکن کتنے ہی احکام خداوندی سے اعتماد اٹھا ہوا، آخرت کی زندگی اور نقشوں سے اعتماد اٹھا ہوا. اللہ کی ذات کو مان گئے لیکن اللہ کی جو صفات ہیں جن پر مانے بغیر کام نہیں چلے گا، ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو جہاں جس چیز کو جی چاہا مان لیا، جس چیز میں چاہا ڈاؤٹ رکھ لیا. یہ کالجوں یونیورسٹیوں کی دین ہے. آج تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کے مظاہر بہت ملیں گے. آج میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رک کر کہہ رہا ہوں یہاں نفاق اور ایمان کا معاملہ صرف ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے. پیارو دل کو ٹٹولا کرو، کتنا یقین ہے، آگ جیسے جلاتی ہے، تلوار جیسے کاٹتی ہے، بندوق کی گولی جیسے مارتی ہے، مجھے اللہ کی ذات و صفات پر ایسے یقین ہے. ربوبیت خداوندی، اللہ پالنے والا ہے، تو حالات کے ذرا سے اس میں آنے کے بعد ہم کیوں پھسلنے لگتے ہیں اور ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں؟ وہی پالے گا، وہی دیکھ بھال کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا. کھانا پینا، عزت، رہن سہن، زندگی، موت، حیات سب اس کے قبضے میں ہے. بہرحال تو اب آگے بڑھو ذرا، کیونکہ مضمون دوسرا ہے، لیکن میں بیچ میں نے کہا میں اسٹوری اور قصے نہیں پڑھنا میرا مقصد، بلکہ ایک عبرت اور نصیحت کی وہ کرنا ہے. یہاں رک کر بہت اہم بات بتا رہا ہوں. اپنے نفاق کا صحابہ جائزہ لیتے تھے. صحابہ کہہ رہے نافق حنظلہ، حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا. کیا ہوا کہ حضور کے ہاں ہوتا ہوں تو حالت الگ اور بعد میں تو حالت الگ. اللہ اکبر. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، جسے اپنے بارے میں نفاق کا ڈر ہو، علماء نے لکھا ہے وہ منافق نہیں ہوتا. جسے اپنے بارے میں نفاق کا ڈر ہونے لگے یہ اس کے کمال ایمان کی نشانی ہے. جی میں ایک مرتبہ حضرت والا مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا. ایک زمانہ تھا بہت وساوس آنے لگے، میں ذکر بہت زیادہ کرتا تھا، تو حضرت سے کہا حضرت مجھے تو لگتا میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. مجھ سے حضرت نے کہا تمہیں کچھ بے چینی ہے اس بات سے؟ میں نے کہا حضرت بے چین ہوں، رات دن پریشان اور بے چین ہوں. فرمایا بتاؤ جو مسلمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ بے چین ہوتا ہے؟ تو یہ تو کمال ایمان کی تمہارے دلیل ہے. بڑی تسلی ہو گئی مجھ کو، بڑی تسلی ہوئی. پھر کہ میں شیطان ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا شیطان نماز پڑھتا ہے تم پڑھتے ہو؟
میں نے کہا حضرت پڑھتا ہوں. تو پھر بہرحال جب منافق اس دن سجدہ کرنے کے لیے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی کمر کو ایک تختے کی طرح بنا دیں گے. جب بھی ان میں سے کوئی سجدے کا ارادہ کرے گا میرے عزیزو تو روایت میں آیا ہے کلما اراد ان یسجد خر علی قفاہ، گدی قبل پیچھے کو گر پڑے گا. اب اہل ایمان جو پکے سچے ایمان والے ہیں، واقعی مومن، وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی تجلی میں رونق افروز ہے جو تجلی ساکھ سے پہلے تجلی ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، سب کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اسی روایت سے بعض علماء نے جنہوں نے اس موضوع پہ کتابیں لکھا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا بالکل عام جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہوتے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوئے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا خوب اچھے سے دیدار ہوگا. بہرحال منافقین کو اس دن سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں جو ریاکار ہیں اور نفاق والے ہیں ان کو اس دن روک دیا جائے گا. اب سنو بات، یہاں سے یہ ایمان والے نفاق والے چھٹ گئے، سمجھے میرے بھائیو. اب آگے کو بڑھتے ہیں ذرا. اب یہ جب اہل ایمان اور منافقین میں آخری امتحان اور امتیاز اور جدائیگی اور علیحدگی ہو گئی اور کلیئر ہو گیا معاملہ میرے عزیزو، پورا میدان محشر پورے کا پورا وہ بھر دیا جائے گا اندھیرے سے. بہت زبردست اندھیرا چھائے گا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے اعمال صالحہ کے اعتبار سے انہیں نور عطا کیا جائے گا. اسی نور اور روشنی کی بنیاد پر وہ آگے جو پل صراط اس جہنم پر لگایا گیا اور لگائے جانے کے بعد اسے پار کر کے آگے جنت، اور اس کے نیچے پوری جہنم، اور اس میں بڑے خطرناک قسم کی آنکڑے اور سناسیاں میں بھی بتا رہا ہوں وہ سب لگی ہوں گی. اس کو پار کر کے اب آگے اپنے ڈیسٹینیشن اور جنت پہ پہنچنا ہے جو منزل ہے. اب اس سے پہلے اندھیرا چھا گیا، بہت زبردست اندھیرا چھایا ہے. تو جو دیندار ہے، ایمان والے ہیں میرے عزیزو بھائیو، راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نور دے دیا جائے گا، اور یہ منافقین وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے. جی روایتوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو نور دیا ہی نہیں جائے گا، اور جو کچھ نور تھوڑا بہت دیا جائے گا ضرورت کے وقت جب گزرنا ہے وہاں سے تو ان سے چھین لیا جائے گا. حسرت کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، اے ایمان والو ہم تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یار، ہم بھی اس پل کو پار کر لیتے، تم تو آگے نکل گئے بھاگے ہوئے، ہمیں نور دے دو کہ جاؤ وہاں سے لو نور، یہاں نور نہیں ملتا. جب وہ لوٹ کے جائیں گے تو جہاں نور دیا گیا وہ سارا سب ختم. فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اتنے میں ان کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان میں وہ کر دیا جائے گا ایک آڑ اور ایک دیوار. ایمان والوں کی جانب سے تو وہ رحمت ہوگی، لیکن ادھر عذاب کی شکل ہوگی. کیوں؟ قالوا بلا، یہ کہیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، تم تو شک میں پڑے ہوئے تھے، ایمان نہیں تھا تمہارے دل میں. ہاں تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، کفر و شرک اور نفاق کے فتنے میں ڈالا، اور تم تو انتظار میں جی رہتے تھے، اور ناجائز تمنا و خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، شیطان نے دھوکے میں ڈالا، آج کچھ نہیں ملنے والا. اس طرح سے مایوس کے مایوس کھڑے ہو جائیں گے اور بالآخر جہنم میں گر پڑیں گے، نہیں پار کر پائیں گے اس پل کو، وہاں سے کھینچ لیے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. میں بہت ان روایتوں کو جب پڑھتا تھا حدیث شریف میں بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، تو یہ تو پتہ چلتا تھا کہ قیامت کے دن، لیکن اس کا صحیح محمل مصداق کب ہوگا یہ پتہ یعنی ترتیب ذہن میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور طالبین جو ہماری طلب والے بھائی ہیں جو بیان سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اور اگر کسی دن بات نہ پہنچے تو پھر میسج بھیجتے ہیں آج بیان نہیں ہوا، کیا ہوا، اور ہم سن رہے ہیں اور دھیان سے، یہ سب باتوں سے جو ایک طلب صدق ہے لوگوں میں، اس کی برکت سے مجھے بھی توفیق ہو گئی بھائی اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو دیکھنے کی. تو میرے پیارو یہ مقام ہے جہاں ہمیں نور کی ضرورت ہے. یہی ہے وہ جو حدیث شریف میں آیا بشر المشائین فی الظلم، جو رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف نمازوں کے لیے نکل کے جاتے ہیں، ہاں جی اندھیروں میں عشاء میں جا رہے ہیں، فجر میں جا رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو کامل و مکمل نور کی. اس دن نور ہوگا. المحافظۃ علی الصلوات الخمس،
5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے کے لیے نور ہوگی وہ نمازیں. سورہ کہف پڑھو. بعض روایتوں میں ہے اتنا نور ہوگا جی کہ اس جگہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک محیط. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ قدم سے لے کے آسمان تک جو ہر جمعے کو پڑھ لے اور پڑھنی چاہیے. دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہے. جی ہاں، قدم سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہوگا. قرآن کریم جو حافظ بن جاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یحل حلالہ ویحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام. یہاں رک کر تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم پر بولتا ہی رہوں. اتنی عظیم نعمت، اتنا عظیم تحفہ، اتنا زبردست رفیق ہم سفر، ہائے ہائے، اتنا قیمتی ہم سفر ساتھی، اتنا گہرا جگری دوست، اتنا زیادہ کام آنے والا، اتنی زیادہ ہمارا ساتھ دینے والا. موت کے بعد قدم قدم پہ قدم قدم پہ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں قرآن میرا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دے. بس قرآن سے تعلق رکھیے، راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھیے. یہی قرآن کہے گا یہ راتوں کو میں اس کو جگایا کرتا تھا اور یہ بستر پر سوتا نہیں تھا. میری سفارش قبول کیجیے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. میرے پیاروں، قبر میں ساتھ، میدان محشر میں ساتھ، پل صراط میں ساتھ، سب جگہ ساتھ چلے گا. قرآن بہت عظیم الشان نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بتاؤں میں، میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں اس نعمت جیسی روئے زمین پر کوئی دوسری نعمت قرار دے دوں. اتنی بڑی نعمت. اور سچ بتاتا ہوں، موت کا کبھی خیال آتا ہے تو سارے خیالات رفع دفع اتنا خیال آ جاتا ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں. سینے میں قرآن ہے. میں جب جاؤں گا قبر میں تو قرآن ساتھ میں ہوگا، تو اس لیے انشاءاللہ بیڑا پار ہوتا جائے گا. بہرحال روشنی ہی روشنی. راتوں کو قرآن پڑھو اور عمل کرو. یہ نہیں کہ ادھر زنا کاری کر رہے ہیں، نیٹ دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور سودی اس میں لگے ہوئے ہیں اور لڑکے لڑکیوں میں لگے ہیں اور پھر قرآن کا حافظ ہے. کیسے حافظ بھائی تم؟ یہ نور بھی ہے اور یہ شفیع اور سفارش بھی ہے اور یہ دلیل اور رہبر بھی ہے اور یہ سفارشی بھی کرنے والی. یہ کیا کیا اس کی صفات ہیں. درود شریف کثرت سے پڑھیے جی، وہ بھی نور ہوگا. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 عظیم شعبے قائم فرمائیں گے، جن میں سے ایک شعبہ ایسا ہوگا پورا جہان اس سے روشن ہو جائے. اور اللہ ہی کو صحیح معنی میں مقدار اس کی معلوم ہے. یہ کیفیات اور کون عمل سے کیا نتیجہ، اس کی کیفیات اللہ کے حوالے ہے. لیکن بہرحال یہ مرحلہ ہے. اب اس نور کے ساتھ آؤ، چلو آگے بڑھو، آگے بڑھو. اب اس کے بعد آگے ایک پل جو قائم کیا جائے گا اسے ہم پل صراط کہتے ہیں. اصل میں تو وہ صراط ہے، وہ ایک برج ہے، اس کو لگایا گیا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. میرے پیارے بھائیوں، مگر ہمیں پریشان ہونے، گھبرانے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہتا چلوں، تقوی تقوی تقوی. یہ تو ایک ایسی نعمت ہے تقوی جسے حاصل ہو گئی، سبحان اللہ. زندگی کے اس لمحے سے لے کر جس دن سے متقی بنا ہے اور جنت میں پہنچنے تک اسے کسی مرحلے پہ کوئی مشکل ہے نہیں. میں نے رمضان میں ایک دن بیان کیا، لیکن پھر ایک دن انشاءاللہ قرآن کریم سے پورا لکھ کر نقشہ پورا اس کا ایسا پیش کروں گا کہ کیا کیا ملا تقوی پر. بہرحال جو اللہ کے خاص شہید بندے ہیں میرے عزیزو، وہ تو بجلی کی طرح سے گزریں گے. یہی پل جو بڑا بھیانک، یہی پل جو بڑا خطرناک، جی ہاں، جس میں نہایت پھسلنے کی صفت، پیر رکھو پھر فوراً پھسلے، اور اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ لگے ہیں کھینچنے والی سنڈاسیاں. اردو کا لفظ ہے یہ، جس سے دیگچی وغیرہ اور کوئی چیز پکڑنی ہوتی ہے، اور آنکڑے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے خاص قسم کے کانٹے پائے جاتے ہیں عرب میں. ان کانٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. جی ہاں، تکون بنجد فیہا شویکا یقال لها السعدان. تو مسلمان وہ تو پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پرندے کی طرح، عمدہ گھوڑوں کی طرح، بہترین سواری، جی اس کی طرح شاندار تیزی سے گزرتے چلے جائیں گے. گو کے ایمان والوں میں ذرا کچے پکے ایسے بھی ہوں گے
کبھی کچھ زخم لگ گیا، تھوڑا سا کچھ چھل گیا، ادھر سے چھل گیا، ادھر تھوڑی خراش آ گئی، لیکن گرتے پڑتے اچھلتے کچلتے وہ تو وہاں سے پار ہو کے آگے چلے گئے۔ لیکن میرے پیاروں، کوئی نفاق والا جو سچا ایمان نہیں رکھتا دل میں، کوئی کافر اس سے آگے نہیں گزر سکے گا۔ اب یہیں رک کر کے ایک بات اور بتا دوں کہ یہیں ایک مقام آئے گا کہ اس مقام پر بھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی شہید ہے، ان کی سفارشوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، علماء سفارش فرمائیں گے، شہداء سفارش فرمائیں گے۔ ان کی سفارشوں سے جس طرح اصل تو اصول یہ ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اس دن شفاعت کام نہیں آئے گی مگر میرے پیارو إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جس کو اجازت دی گئی اور جس کے لیے اجازت دی گئی۔ تو یہ سب حدیثوں میں مضمون آیا ہے۔ کافروں کے لیے کچھ کام نہیں آئے گی، منافقوں کو کام نہیں آئے گی، یہود نصارہ کو کام نہیں آئے گی، لیکن اہل ایمان کو ان کے اپنے متعلقین کی کام آئے گی۔ جی ہاں، روایتوں میں یہاں تک آیا کہ بعض ایمان والے جنت میں چلے جا رہے ہوں گے، ادھر جہنمیوں کی صفیں لگی ہوں گی، اور سب میں سے کوئی کہے گا اے فلاں، کہا جا رہا ارے بھائی سن یار سن، بھول گیا اس دن میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، میں نے تجھے اس دن پانی پلایا تھا، یار میری سفارش کر دینا۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ اوفو، اللہ والوں کی خدمت، اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کی خدمت، اللہ کے چہیتوں کی کو راحت پہنچانا، بتاؤ دیکھو کیسے کام آ رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا جاننے والا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ بہت سفارشیں ہوں گی۔ حافظ قرآن جو عمل کرتا ہو، 10 ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے سفارش، شہید اللہ کے لیے جو لڑا اور شہید ہوا ہو، اللہ اکبر، 70 لوگوں کے لیے۔ اس لیے اگر ہم خود نیک اتنے نہ ہو، نیکوں سے محبت، نیکوں سے تعلق، نیکوں سے ملنا جلنا اور نیکوں کی خدمت، علماء وہ بھی سفارش کریں گے۔ تو بہرحال جن کی سفارش ہوگی اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ اپنا بچہ، چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، سفارش کرے گا، نہ تمام بچہ، حتیٰ کہ وہ بھی جنت میں کھینچ کے لے جائے گا اپنے والدین کو، نہ تمام بچہ۔ جی عالم روایتوں میں ہے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ میں اپنے والدین کو جب تک نہ لے جاؤں میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کو لائیں گے، یہ رہے لے جاؤ۔ بہرحال اس طرح سے یہ پل کا مرحلہ بھی میرے دوستو آگے کو ہم گزریں گے، اس سے اور گزر کر آگے چلیں گے۔ یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے وہ ذکر کرنی ہے۔ روایتوں میں آئی ہے رشتہ اور امانت داری، اسے رحم اور امانت کہتے ہیں، یہ دونوں وہاں کھڑے ہوئے ملیں گے ہمیں، اور یہ شکل میں کھڑے ہوئے ملیں گے۔ بہت اہم ہے، دونوں بہت اہم ہے۔ صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنا، جو بیان مسلسل سن رہے ہیں۔ رمضان میں ایک دن میں نے سنایا تھا کہ میں مینا میں تھا، سویا ہوا تو یہ خواب دیکھا کہ جو لوگ اس پر روایت پر عمل کرنے والے ان سب کو بڑے بڑے کرتے پہنا اور جنت میں داخل کر دو۔ کون؟ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ جوڑتا ہو، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ایک طرف سے توڑ ہو دوسری طرف سے جوڑ۔ میرے پیارو، میری ان باتوں میں نصیحت نکالا کرو اپنے لیے۔ ہاں، نصیحت کی بات یہ دل میں لکھ لو مضبوطی سے اور پلے سے گرا باندھ لو کہ رشتہ توڑنا نہیں بھائی، چاہے میرا رشتہ دار مجھے گالی دے، برا بھلا کہے، غیبتیں کرے اور جو بھی جملے بولے، مجھے تو محبت ہی سے پیش آنا ہے۔ کیوں؟ مجھے اس سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے، کل قیامت کے میدان میں اور دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں کھڑے ہوں گے۔ امانت آج کہاں رہ گئی؟ ختم ہو گئی امانت۔ جس شخص میں آزمانا ہو ذرا کچھ کر کے دیکھو، امانت داریاں سب ختم۔ یہ دونوں کھڑے ہوں گے وہاں اور گزرنے والوں کو گزرنے نہیں دیں گے اگر گڑبڑ ہوگی، اور جو صحیح ہوں گے ان کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے بالکل ہمارا حق ادا کیا تھا۔ جی ہاں، بہرحال پرسرات سے گزرتے ہوئے جی اہل ایمان چلے جا رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ، اور ایسے 70,000 وہ، اور پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 وہ۔ پہلے میں نے بتا دیا کوئی حساب کتاب نہیں، تیزی کے ساتھ جلدی سے پار کر کے پل کو چلے گئے۔ روایتوں میں آیا سب سے پہلا جو گروہ اور سب سے پہلی جو جماعت اور سب سے پہلا جو امت کا طبقہ جی اس سے گزر کر کے آگے جائے گا اور نجات پائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہی وہ 70,000 ہوں گے جی۔ اس کے بعد پھر دوسرے جائیں گے، پھر تیسرے جائیں گے، کسی کا ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا، کسی کا دوسری چیزوں کی طرح۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ پل جھپکنے میں، لمح البصر
پل جھپکنے میں کل برق بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ اب پل صراط سے چل دیے، پار ہو گئے، بھاگے جا رہے ہیں، جنت سامنے ہے جناب، ابھی ایک جگہ اور روکا جائے گا، ایک نہر ہے وہاں روکا جائے گا۔ روایتوں میں ہے یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، ایک پل ہے وہاں، اس میں روک لیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا، ذرا یہاں اپنے دل کی صفائی کراتے چلو، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جو کچھ کینہ کپٹ کسی کی طرف سے ہو، یہ سارا غبار دل میں جو کچھ بھرا ہوا ہے کسی کے، اور حق تلفی وغیرہ اور جو بھی کچھ ہے سب بالکل صاف کر کے دل ایسا لے کے جاؤ بالکل آئینے کی طرح۔ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ مَّظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، جو ان کے حقوق یا کوئی ایسی چیزیں رہی ہوں گی حق تلفیاں، وہ سب جنتی ہیں، سب جنتی اور سب ریڈی اور تیار ہیں سب جی جنت میں جانے کے لیے۔ اور اب ان کے دلوں کی بالکل ایسے شاندار صفائی کر دی گئی، تو روایت میں آیا ہے کہ جب انہیں پاک و صاف کر دیا جائے گا انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ میرے پیارو اب یہ چلے ہیں جنت کی طرف، سنتے جاؤ سنتے جاؤ۔ اب جب یہ اہل جنت کے قریب پہنچنے کے لیے ہوں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ جنت کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ بند۔ اب ایک طرف اتنے مراحل سے گزرتے جنت کے قریب پہنچے تو دروازہ بند، کیا ہوگا؟ شوق بہت زیادہ، جلد سے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی انبیاء علیہ السلام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، روایتوں میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اپنی امت کے جنت میں داخلے کی سفارش فرمائیں گے۔ جی ہاں، روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتحوا، میں کھلوانا چاہوں گا، فیقول الخازن، تو خازن جو جنت کا ذمہ دار ہوگا، وہ گیٹ کھولنے کا فرشتہ، وہ کہے گا من انتا، کون؟ جیسے دروازہ کھلوا رہا ہو تو کہا جائے کون؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد ہوں، جنت کے دروازے کے باہر دروازہ کھولو، تو خازن جو ہوگا وہ کہے گا، ذمہ دار اس کا جو فرشتہ ہے، آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو جنت کا دروازہ کھلے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کے چلے دیں گے، 120 صفیں، 80 صرف اس امت کی، کتنی بڑی بات۔ اور کیا کیا انشاءاللہ جب یہ بیان پورا ہو جائے گا پھر 1-2 دن میں عمومی باتیں بتاؤں گا اس کے بارے میں، جنت اور وغیرہ کے بارے میں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی تک ترتیب سے جیسے میری ترتیب ہے اس سے چل رہا ہوں۔ بہرحال کروڑ لوگ جائیں گے جنت میں، اور ایک دن تو ایسا آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی کہ جس کے دل میں بالکل معمولی سے درجے کا ایمان، اتنا ایمان کہ کسی کو بھی پتہ نہیں اس کے ایمان کے اعمال تو کیا ہوں گے، صرف اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اللہ اللہ، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا دنیا میں، متقی، وہی تقوی کی بات آ گئی، جو اللہ سے ڈرتے تھے یہاں ان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جی پورا جماعتوں کی شکل میں اور پورے استقبال کے ساتھ جب وہ وہاں پہنچے اور ان کے لیے دروازے کھولے گئے تو وہاں پر ان کو چاروں طرف سے کیا ہوگا؟ سلام علیکم سلام علیکم، طبتم، خوب پاکیزہ ہو تم لوگ اور سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ۔ جی خالدین، یہ تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ وقالو، اور یہ بھی جو جنتی ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا اکرم الاکرمین ويا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلا استحقاق ہم کو بھی اہل جنت میں شامل فرما لے۔ حق تعالیٰ
بلا استحقاق اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس دن لوگ جنت میں جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت میں داخل فرمائے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے سب گھر والوں کی، اہل تعلق کی اللہ سب کی حفاظت فرما لے۔ اب یہ مضمون آج کا اور 2 منٹ لگا کر ختم کر دیتے ہیں جی، تاکہ یہ جنت جہنم کا معاملہ پورا ہو جائے میرے عزیزوں۔ اس کے بعد اخیر میں بہت سارے لوگ جو راستے میں پل صراط پر چلتے چلتے جہنم میں گر گئے ہیں، ان کے لیے ان کو نکالنے کا عمل شروع ہوگا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ یہ بھی لمبا مضمون ہے لیکن شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے خاص، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کروں گا اور رسوا نہیں کروں گا۔ تو حضور دل کھول کے مانگیں گے، اتنا مانگیں گے کہ ایک ایک امتی کو، جی ہاں ایک ایک امتی کو اس جہنم کے اندر سے نکال لیں گے جی، حفاظ کرام نکالیں گے، ملائکہ کی سفارش ہوگی، علماء کی سفارش ہوگی، اور میرے عزیزوں میں نے کہا پھر جو ایسے رہ جائیں گے کہ جن کے ایمان کا بالکل پتہ نہیں ہے، روایت کے الفاظ اگر میں نقل کروں تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کس قدر رحمت ہے جی، ایک دینار کے برابر، آدھے دینار کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر، اور اس کے چوتھائی کے برابر مختلف روایتوں میں اعمال آئے، اتنا سا ایمان جس کے دل میں ہو نکال لاؤ، خوب نکالے جائیں گے۔ اور اخیر میں ایک ایسا شخص رہے گا جس کے ایسے بہت سے لوگ رہیں گے جن کے دل میں اتنا ایمان ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ لب بھر کر کے نکالیں گے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جب یہ جنتی نکالنے جائیں گے ان کو جہنم میں سے، تو وہ جہنم میں جب داخل ہوں گے لوگوں کو پہچاننے کے لیے، تو وہ آگ ان پر اثر انداز نہیں ہوگی، روایتوں میں ہے، اور ان کے سامنے والوں کے چہروں سے آگ ہٹا لی جائے گی تاکہ ان کو پہچانے، اور یہ پہچانیں گے، نکالیں گے، جس نے اس کو پانی پلایا، آرام پہنچایا اور اس کی خدمت کی وغیرہ، وہ سارے بہت ساری سفارشوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی پورا ہوگا۔ اس طرح ایک نہ ایک اخیر میں بالکل ایک شخص ہوگا، نہر الحیات، زندگی کی نہر، اس میں اسے نہلایا جائے گا۔ لمبا قصہ روایتوں میں ہے، اور اسے 10 گنا جنت، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی تو تمنا کر، تیری کیا تمنا ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے تیری آرزو اور تمناؤں کے ساتھ ساتھ جو تو تمنا کر رہا ہے وہ بھی، اور مزید 10 گنا نعمتیں دی جاتی ہے۔ جب یہ آخری جنتی جو جہنم سے نکلا ہوگا اور خاص اس کا لیبل لگا ہوگا، اس پہ لکھا گیا ہوگا اللہ کے خاص آزاد کیے ہوئے ہیں یہ، تو یہ جب جنت میں اپنے محل میں داخل ہوگا، جنت کی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اسے دیکھ کر کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تم کو ہمارے لیے اور ہم کو تمہارے لیے وجود بخشا۔ یہ کہے گا شاید مجھے اتنی نعمتیں ملی ہے کائنات میں کسی کو نہ ملی ہوگی، حالانکہ آخری بہرحال نکال لیا جائے گا اس طرح۔ اس لیے میرے پیارو، اپنے بچوں کے ایمان کی بہت قدر کرو، فکر کرو، کسی طرح ایمان بچا رہے۔ انگلش میڈیم، چاہے بچے کا ایمان چلا جائے، وہ نہیں بولے گا کچھ، چپ چاپ رہے گا، گھر میں نہیں بولے گا، لیکن اندر عقیدہ بیٹھ گیا، کفر کا عقیدہ بیٹھ گیا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب اخیری ایک بات کہہ کر یہ مضمون ختم ہے۔ جب میرے پیارو بھائیو یہ سارا کام ہو چکا ہوگا، سفارش بھی ہو گئی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سب فائنلائز ہو گیا۔ اب سنو، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر کے اللہ عز و جل موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تمام اہل جنت و جہنم کہیں گے اے اللہ ہم جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ موت ہے۔ چنانچہ سب کی نظروں کے سامنے اس مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور میرے پیارو اعلان ہوگا یا اہل الجنت خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت۔ اے جنتیوں، اب اس میں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے، اور اے جہنمیوں بھی ہاں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اگر شدت خوشی سے اب کسی کو موت آتی، لیکن فیصلہ ہو چکا موت نہیں آنی، مر جاتے یہ، اور جہنمیوں کو اتنا غم ہوگا کہ اگر شدت غم سے کسی کو موت آنی ہوتی، اب آ سکتی، تو یہ سارے غم کی وجہ سے مر جاتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بچوں والوں، فیملیوں والوں، خاندان والوں، ذرا رک کے سوچ لو، اگر اس دن میں یا میرے بچے یا گھر والے یا دوست احباب میں سے کوئی ابدی جہنم کا شکار ہوا تو ہماری خوشی کیا خوشی ہے؟
بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ جملہ سنتے ہیں، یا اہل الجنتی خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت. فیصل ہو گیا سب کچھ، اب ان کو جلنا ہے جہنم میں. کتنے دنوں؟ سال، 2 سال، 10 سال، کروڑوں اربوں خربوں، اور کوئی گنتی ہی نہیں ہے. اور ان کو مزے لوٹنے ہیں ایسے کہ کوئی گنتی ہی نہیں ہے. تو دنیا میں جتنی بھی مشقتیں کر لیں ہم گزر جائیں، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں میرے پیارو. سودا سستا ہے. دنیا کی ذرا سی عیش و عشرت کی خاطر اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھا رہے، یہ ڈگریاں لے کے کمائے دین نہیں پڑھا رہے. معمولی چیزوں میں ہم لڑ جھگڑ کر اور جنتی اعمال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں. بہت نازک مرحلہ ہے میرے بھائیوں. بس یہاں جب اخیر ہوگا، یہ جنت کی صفت ہمیشہ ہونا اور جہنم کی صفت ہمیشہ، یہ دونوں بہت ہی نازک ہے، نازک. اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا مسلک یہی ہے کہ ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ یہ نعمتوں میں اور وہ زحمت اور عذاب میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کے گھر والوں، خاندان والوں کو جہنم سے بچا کر حق تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے. اب انشاءاللہ جب یہ مضامین بیان ہوئے ہیں تو اب ایک دن جنت پر بیان کروں گا، اور انشاءاللہ ایک دن جہنم پر بیان کروں گا. 2 اور تیسرا 1 یا 2 بیان عمومی ہوگا، جو ایسے اعمال پر ہوگا کہ جو عرش کا سایہ دلوائیں گے، حساب کتاب، مطلب پورا ایک عمومی، لیکن موضوع یہی ہوگا اس کا. اللہ آسان فرمائے. وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.